خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ مطلب ذرا تصور کریں ایک ایسے شخص کا جو اپنے دور کا سب سے بڑا، سب سے زیادہ با اثر دانشور ہو، ایک ایسا انسان جس کے پاس دولت ہو، بے پناہ شہرت ہو، بالکل، اور ہزاروں شاگرد اس کے ایک ایک لفظ کو بس سچائی کا آخری معیار مانتے ہوں، اور پھر اچانک اپنے اسی عروج کے طوفان کے بالکل بیچ میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ وہ اندر سے بالکل خالی ہے۔ جی، اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ دے۔ ہاں، اپنا منصب، اپنا شہر، اور بس ایک نامعلوم مسافر کی طرح نکل پڑے۔ اصل میں یہ کہانی کسی ماڈرن فلم کا سین نہیں ہے، بلکہ 11ویں صدی کے عظیم مفکر امام غزالی کی ہے، اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کی وہ مشہور کتاب جس نے دنیا کو ہلا دیا تھا؟ بالکل، کیمیائے سعادت، یعنی دی الکیمی آف ہیپینس، اور ساتھ ہی خود امام غزالی کی زندگی پر ہم بات کریں گے، اور اس مطالعے کا مشن یہ کھوج لگانا ہے کہ انہوں نے انسانیت کی روحانی تبدیلی کا وہ کون سا نسخہ پیش کیا تھا جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ صحیح، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ قدیم حکمت آج کی اس معلومات سے بھری دنیا میں ہماری کیسے رہنمائی کر سکتی ہے۔ دیباچہ پڑھتے ہی جو سب سے پہلی بات ذہن پر ضرب لگاتی ہے وہ انسان کے وجود کا مقصد ہے، کہ ہم یہاں کیوں ہیں۔ ہاں، یہ خیال کہ انسان کو محض کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا گیا، ہمارا جسم بے شک مٹی کا ہے، لیکن روح کا تعلق کسی بہت ہی بلند اور الہامی حقیقت سے ہے۔ اور یہی وہ نقطۂ آغاز ہے جو انسان کی پوری سوچ کا محور ہی بدل دیتا ہے۔ اور دیکھیں، یہیں سے اس کتاب کے عنوان کا، یعنی الکیمی کا یا کیمیا کا اصل مطلب سمجھ آتا ہے۔ اچھا، تو اس کیمیا کا وہ پرانے والے جادو یا سونا بنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پرانے زمانوں میں جب کیمیا گری کی بات ہوتی تھی تو مطلب ہوتا تھا کہ کسی سستی دھات جیسے تانبے کو خالص سونے میں بدل دیا جائے۔ ہاں، وہ لیبارٹری والا چکر۔ بالکل، لیکن امام غزالی یہاں کسی مادی لیبارٹری کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو انسانی وجود کو ایک تجربہ گاہ مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ کیمیا کوئی بیرونی سونا نہیں بناتی۔ تو پھر یہ کیا بناتی ہے؟ یہ ایک روحانی تبدیلی کا عمل ہے۔ انسان کے اندر جو نچلی سطح کی نفسانی خواہشات ہیں وہ غصہ، لالچ، انا، یہ وہ عام دھاتیں ہیں۔ سمجھ رہا ہوں۔ اور انہیں خالص روحانی سونے میں بدلنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ پرہیزگاری کی ایک شدید بھٹی ہے۔ جب انسان اپنی ان ناجائز خواہشات کو اس بھٹی میں جلاتا ہے تو خامیاں جل کر خاکستر ہو جاتی ہیں، اور پیچھے کیا بچتا ہے؟ فرشتوں جیسی صفات اور ایک خالص روح۔ یہی وہ روحانی سونا ہے جسے حاصل کرنا اس زندگی کا اصل مقصد بتایا گیا ہے۔ ارے واہ، یہ تصور بظاہر بہت دلکش ہے کہ انسان اپنے اندر کی خامیوں کو جلا کر کندن بن جائے۔ لیکن ایک سوال جو فوراً ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل آخر ہوتا کیسے ہے؟ اصل طریقہ کار کیا ہے؟ ہاں، تو بھائی اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس کے 4 بنیادی ستون ہیں۔ سب سے پہلا قدم تو اپنے آپ کی پہچان ہے، نالج آف سیلف۔ بالکل۔ پھر دوسرا قدم خدا کی پہچان ہے، تیسرا اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا، اور چوتھا اگلی دنیا کی حقیقت کا ادراک کرنا۔ اور یہ کتاب کے پہلے 4 ابواب اسی مشہور حدیث پر کھڑے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ 100%۔ لیکن اب دیکھیں جب ہم اپنے آپ کو پہچان کی بات کرتے ہیں تو آج کل لوگ سیلف ڈسکوری کے لیے مہنگے ریٹریٹس پر جاتے ہیں، پہاڑوں پر خاموشی سے بیٹھتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک الگ ہی ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ آج کل کا تصور ذات تو بہت ستیزہ ہو گیا ہے، جبکہ غزالی کا جو طریقہ کار ہے وہ تو ایک انتہائی گہری اور تکلیف دہ جدوجہد لگتی ہے، جس میں اپنی ہی خواہشات کو قابو کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم فرق ہے جو آپ نے نکالا ہے۔ آج کا یہ جو سیلف ڈسکوری کا تصور ہے یہ اکثر انسان کی اپنی انا کو مزید تسکین پہنچانے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ ہاں، جہاں بس انسان یہ سننا چاہتا ہے کہ وہ کتنا خاص اور اسپیشل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن غزالی کے ہاں ذات کی پہچان کا مطلب اپنی کمزوریوں کا،
اپنی محتاجی کا اور اپنے اندر چھپے ہوئے تکبر کا اصلی چہرہ دیکھنا ہے۔ اوہ، تو یہ کوئی ریلیکسنگ سپا ٹریٹمنٹ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ عمل آسان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں انسان کو اپنی ہی بنائے ہوئے فریب کے پردے چاک کرنے پڑتے ہیں، اور ذرائع بڑی سختی سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ روحانی سونا بنانے کا نسخہ کسی عام دکان سے نہیں ملتا۔ تو پھر کہاں سے ملتا ہے؟ یہ نسخہ خدا کے خزانوں میں ہے، یعنی دنیا میں بھیجے گئے 1,24,000 پیغمبروں کا خزانہ ہے یہ۔ یعنی انبیاء کی تعلیمات میں؟ جی، اور سب سے سخت تنبیہ یہ کی گئی ہے کہ جو شخص اس کیمیا کو ان الہامی ذرائع کے علاوہ کہیں اور تلاش کرے گا، مثلاً محض دنیاوی فلسفوں میں، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ روز قیامت مکمل طور پر دیوالیہ اور مایوس پایا جائے گا، جب اس سے کہا جائے گا کہ ہم نے تیرے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے اور آج تیری نگاہ تیز ہے۔ یہ تو واقعی ہونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ ایک ایسا دن آئے جب انسان کو احساس ہو کہ اس نے ساری زندگی جس چیز کو سونا سمجھا وہ محض مٹی تھی۔ بالکل، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں خود امام غزالی کی ذاتی زندگی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو اب اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ محض کوئی نظریہ ساز تو تھے نہیں، مطلب انہوں نے یہ قیمت خود چکائی تھی۔ ہاں، مشہور یورپی مفکر ارنسٹ رینان نے انہیں عربی فلسفہ میں سب سے زیادہ اصلی ذہن قرار دیا تھا۔ انہوں نے مشرقی فلسفے کو ایسا مہلک دھچکا لگایا کہ وہ کبھی ابھر نہیں سکا۔ لیکن پھر وہ ایک ایسا موڑ آیا نا جہاں انہیں لگا کہ وہ شہرت اور تالیوں کی گونج کے مطلب کریونگ فار اپلوز کے غلام بن چکے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ ایک ایسا شخص جو اپنے دور کا سب سے بڑا دانشور تھا، وہ ایک روحانی بحران کا شکار ہو گیا تھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ خدا نے انہیں جہنم کی آگ کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آج کے سوشل میڈیا اور لائکس کی لت والے دور میں یہ بات کتنی ریلیونٹ محسوس ہوتی ہے نا کہ ایک انسان جس کے پاس سب کچھ ہو وہ اپنا کیریئر چھوڑ چھاڑ کر غائب ہو جائے۔ وہ 11 سال کے لیے دمشق اور یروشلم کی تنہائیوں میں چلے گئے۔ دمشق کی مسجد کا ایک کونا آج بھی ان کے نام سے منسوب ہے۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے، اور ذرا تنقیدی پہلو سے دیکھیں تو کیا یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جانا ایک طرح کی خود غرضی نہیں تھی؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ مطلب ایک ایسے دور میں جب معاشرے کو ان جیسے پڑھے لکھے رہنما کی ضرورت تھی، تو کیا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر صرف اپنی روح کو بچانا ایک طرح کا فرار نہیں تھا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ غزالی نے صرف اپنے لیے نجات نہیں ڈھونڈی، اور یہی چیز انہیں ایک عام تارک الدنیا شخص سے الگ کرتی ہے۔ تو پھر وہ واپس کیوں آئے؟ اپنے بچوں کی درخواستوں پر، اور اس وقت کے معاشرے کی حالت بہت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ عباسی خلافت کمزور ہو چکی تھی اور اسماعیلیوں کا اثر و رسوخ خطرناک حد تک بڑھ رہا تھا، جن کا تعلق وہ مشہور ایساسنز والے گروہ سے تھا۔ جی بالکل۔ اس کے علاوہ عام لوگوں میں مذہب سے بیزاری اور بے حسی پھیل رہی تھی۔ ان حالات کو دیکھ کر غزالی کو احساس ہوا کہ اب تنہائی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یعنی وہ اپنی ذات کو کندن بنا کر واپس آئے۔ ہاں، وہ واپس لوٹے تاکہ اپنے علم اور شاندار کردار کی طاقت سے اس برائی کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ ان کا ہدف صرف نظریاتی باتیں کرنا نہیں تھا، لوگوں کو عملی طور پر بدلنا تھا۔ اور یہیں سے نا ان کی وہ عملی تصوف والی سوچ سامنے آتی ہے، کیونکہ وہ اس بات کے سخت خلاف تھے کہ کوئی بس طوطے کی طرح رٹے ہوئے مذہبی الفاظ دہراتا رہے۔ بالکل، اور انہوں نے طوطے کی طرح الفاظ دہرانے کی بڑی سخت مذمت کی ہے۔ ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ جب مسلمان بار بار اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں لیکن عمل کچھ نہیں کرتا، تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ اور اس کے لیے وہ ایک بہت ہی زبردست تمثیل دیتے ہیں۔ وہ شیر اور قلعے والی؟ ارے واہ، وہ تو میری پسندیدہ ہیں۔ مطلب فرض کریں ایک شخص صحرا میں ہے اور ایک خونخوار شیر اس کی طرف آ رہا ہے، اور اس کے بالکل پیچھے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ ہاں، اب وہ شخص قلعے کے اندر جا کر دروازہ بند کرنے کے بجائے وہیں کھڑا کھڑا بس رٹنا شروع کر دے کہ میں اس قلعے کی پناہ میں آتا ہوں، میں اس قلعے کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ تو ایک احمقانہ بات ہے نا۔ غزالی کہتے ہیں کہ عملی کام کرنے کے بجائے صرف خوبصورت اقوال دہرانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر میں یہاں تھوڑا پش بیک دوں تو کیا جدید دور میں بھی ہم یہی نہیں کر رہے کہ عملی طور پر کچھ کرنے کے بجائے ہم بس سوشل میڈیا پر خوبصورت اقوال شیئر کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں؟ یہ 100% سچ ہے، اور غزالی صرف عام لوگوں پر تنقید نہیں کر رہے تھے، انہوں نے صوفیوں کے مبالغہ آمیز دعووں کو بھی رد کیا۔
जैसे मंसूर हल्लाज का नारा था, मैं हक हूं। जी, और बायजीद बस्तामी के दावे। और उन्होंने उन लोगों की भी मजम्मत की जो रूहानियत का दावा करके अपने खेतों को बंजर छोड़ देते हैं और मेहनत से जी चुराते हैं। वो लोहार की भट्ठी वाली मिसाल भी तो है ना उसमें। हाँ, किसी नामालूम सूफी ने खुलूस की तारीफ में एक लोहार की भट्टी से दहकता हुआ सुर्ख लोहा निकालकर दिखाया था कि सच्चाई में तपिश होती है, ये ठंडी नहीं होती। क्या बात है, मतलब वो वाकई एक प्रैक्टिकल मिस्टिक थे। बिल्कुल। उनका मानना था कि ऐसे बेवकूफ़ और खोखले दावेदारों में से 10 को जिंदा रखने से बेहतर है कि उनमें से एक मर जाए, ताकि सच्चे मजहब को फायदा हो। इतनी सख्त बात। खैर, शेर और किले की इतनी वाज़े मिसाल के बाद ना, अब गुफ्तगू को इस तरफ मोड़ते हैं कि गजाली ने दिल को पाक करने का क्या तरीका बताया। और उसके लिए उन्होंने एक और इंतहाई खूबसूरत तमसील दी है। जी, वो बादशाह के दरबार में चीनी और यूनानी फनकारों के मुकाबले वाली कहानी, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है। हाँ, जरा बताएं ना उसके बारे में। होता यह है कि चीनी फनकारों ने बादशाह से दुनिया भर के नायाब रंग मांगे और दिन रात पेंटिंग की, जबकि यूनानी फनकारों ने कोई रंग नहीं मांगा। बिल्कुल, उन्होंने बस दीवार को पॉलिश करने और साफ करने पर तवज्जो दी। और जब पर्दा हटा तो चीनियों के रंग तो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन यूनानियों की दीवार जो आईने की तरह चमक रही थी, इस पर वो सारे चीनी रंग दोपहर की धूप में और भी ज्यादा खूबसूरती के साथ मुनक्किस हो रहे थे। हाँ, और ये तमसील सूफिया के इस अकीदे को जाहिर करती है कि दिल को एक बेदाग आईने की तरह पाक रखना चाहिए। मतलब अगर उसकी जदीद मिसाल देखें तो आज का इंसान? जी, आज का इंसान बिल्कुल चीनी फनकारों की तरह है, जो अपने जहन में रोजाना हजारों नई मालूमात, खबरें और रंग भर रहा है। सही बात है। जबकि यूनानी फनकार वो हैं जो जहन को डिटॉक्स करके उसे साफ कर रहे हैं, ताकि हकीकत खुद बखुद मुनक्किस हो सके। आपने बिल्कुल ठीक जोड़ा उसको। और गजाली की ये तमसीलात इतनी ताकतवर थीं कि उनके 1 सदी बाद पैदा होने वाले अजीम सूफी शायर जलालुद्दीन रूमी ने उन्हें जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया। वो अपनी मशहूर मसनवी में, राइट? जी, रूमी ने उन तमसीलों को बशमूल वो जो अंधेरे में हाथी वाली तमसील है, अपनी मसनवी में शामिल किया। गजाली का जहन इस्तिआरों से भरा हुआ था। मतलब उनके इस्तिआरे ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद थे। बिल्कुल, जैसे बिनैन की मशहूर किताब होली वॉर से बहुत पहले उन्होंने रूह को एक किले और शैतान को उसका मुहासरा करने वाली फौज से तशबीह दी थी। अरे वाह! तो अब यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। गजाली के इस तमसीली अंदाज को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि उनका नज़रिया आज की दानिशवराना दुनिया से कैसे जुड़ता है। उनकी फिक्री गहराई बहुत कमाल थी। वो एक ही वक्त में इंतहाई यकीन और तशकीक यानी स्केप्टिसिज्म का मजमुआ थे। मतलब यकीन और शक दोनों एक साथ? जी, और अगर हम इसे वसी तर तनाजुर से जोड़ें तो ये वही कैफियत है जो 19वीं सदी के कार्डिनल न्यूमन या बिशप बटलर में नजर आती है, या फिर जैसे ब्राउनिंग की शायरी में। बिल्कुल। और इस कैफियत से अक़लियत पसंद अक्सर चिढ़ते हैं, जबकि सूफी इससे खुश होते हैं। हाँ, और उन्होंने सजाओं पर भी तो एक बहुत अक्ली तसव्वुर पेश किया था ना। जी, उन्होंने कहा कि अजाब या सजा कोई मनमानी बैरूनी कार्रवाई नहीं है। तो करे क्या है? ये इंसान के अपने अमाल का कुदरती नतीजा है। जैसे आग में हाथ डालने से हाथ का जलना एक फितरी बात है। यही तो, सजा को महज गुस्से के बजाय एक कुदरती नतीजे यानी कॉज एंड इफेक्ट के तौर पर देखना आज की मॉडर्न साइकोलॉजी और अखलाकियात से कितना करीब है। 100%। और इसीलिए डॉक्टर अगस्त थॉल की राय है कि गजाली एक सच्चे डिवाइन थे जिनका मवाजना इब्तिदाई दौर के मुफक्किर ओरिजिन से किया जा सकता है, जिन्होंने अरस्तू के फलसफे और सूफीज़म को एक साथ मिला दिया था। जी, महारत से यकजा किया। और आपको पता है कि इनकी जो सबसे मशहूर और बड़ी किताब इहयाए उलूमुद्दीन है, उसी का खुलासा ये कीमियाए सादत है। हाँ, और ये भी कहा जाता है कि गजाली पर इल्ज़ाम था कि उनकी अवाम व ख़ास के लिए अलग अलग तालीमात थी। लेकिन प्रोफेसर मैकडॉनल्ड के मुताबिक इसका कोई तारीखी सबूत नहीं मिलता। उनकी फिक्री दियानतदारी कमाल की थी, इसीलिए तो उन्हें मुसलमानों में हुज्जतुल इस्लाम यानी इस्लाम की सबसे बड़ी दलील का खिताब मिला। क्या बात है!
تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج کے مطالعے کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ امام غزالی ہمیں بڑی شدت سے سکھاتے ہیں کہ دنیاوی شہرت اور علم کا غرور بالکل بے معنی ہیں۔ بالکل، اصل چیز کچھ اور ہے۔ ہاں، اصل کیمیا گری اس سرخ دہکتے ہوئے لوہے جیسی سچائی کو پکڑنے میں ہے۔ محض طوطے کی طرح الفاظ دہرانے کے بجائے عملی طور پر قلعے میں پناہ لینے میں ہے۔ اور معلومات کے بوجھ تلے دبنے کے بجائے دل کے آئینے کو صاف کرنے میں چھپی ہے۔ صحیح۔ اگر انسانی دل واقعی ایک عکس دکھانے والا آئینہ ہے تو آج کے اس شور و غل اور ڈیجیٹل ہنگامے میں جب ہم دن کے اختتام پر اس آئینے میں جھانکتے ہیں تو کیا ہمیں اس میں اپنی اصل صورت نظر آتی ہے یا ان ہزاروں نقلی رنگوں کا عکس جنہیں ہم نے محض غلطی سے اپنی حقیقت سمجھ لیا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔ ہاں، اور آگے بڑھنے سے پہلے میں سننے والوں کو بتاتی چلوں کہ اس ڈیپ ڈائیو میں ہم صرف اور صرف فراہم کردہ متن کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کر رہے ہیں۔ اس میں عقائد یا روحانیت کی باتیں ضرور ہیں، لیکن ہم یہاں کسی مخصوص سوچ کی حمایت نہیں کر رہے، بلکہ اس صدیوں پرانے وزڈم کو ایک ماڈرن لینس سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے۔ ہمارا مقصد صرف اس ٹیکسٹ کو کھول کر دیکھنا ہے کہ اس میں انسانی نفسیات اور کائناتی نظام کے حوالے سے کیا پیٹرنز چھپے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ اس سفر کا پہلا حصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اسے ٹیکسٹ میں واضح طور پر نام دیا گیا ہے چیپٹر 1 The Knowledge of Self، یعنی ذات کی پہچان۔ اور یہاں شروع میں ہی ایک بڑا دلچسپ دعویٰ ہے۔ وہ کیا؟ مطلب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا میں خود کو جانتی ہوں تو میرا جواب ہوگا ہاں بالکل، میرے 2 ہاتھ ہیں، میں اس طرح دکھتی ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھانا کھاتی ہوں، مجھے غصہ آتا ہے تو میں چلا دیتی ہوں۔ صحیح، جو ایک نارمل انسان کا جواب ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ ٹیکسٹ پہلے ہی قدم پر اس تصور کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ ٹیکسٹ کہتا ہے کہ یہ سب تو ذات کی پہچان بالکل نہیں ہے۔ اور یہی اس ٹیکسٹ کا سب سے مائنڈ بینڈنگ حصہ ہے۔ متن واضح کرتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم اپنی آئیڈینٹی سمجھتے ہیں، کھانا، سونا، لڑنا یا مزہ لینا، یہ تو جانوروں میں بھی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اگر آپ کی پہچان صرف انہی چیزوں پر مبنی ہے تو آپ میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اصل پہچان اس اندرونی حقیقت کی ہے جسے یہاں دل یا روح کہا گیا ہے۔ اور دھیان رہیں، یہ وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے جو سینے میں دھڑکتا ہے اور خون پمپ کرتا ہے۔ صحیح، یعنی یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک نہ نظر آنے والی طاقت ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ٹیکسٹ اس روح کو ایک مسافر سے تشبیہ دیتا ہے، ایک ایسا مسافر جو اس دنیا میں صرف ایک تجارتی سفر پر آیا ہے، جسے اپنا کام مکمل کر کے واپس اپنے اصلی وطن لوٹ جانا ہے۔ بالکل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سفر میں ہمارے پاس ٹولز کیا ہیں؟ ٹیکسٹ کہتا ہے کہ ہمارے اندر 3 طرح کی خصوصیات فیڈ کی گئی ہیں: جانوروں والی، شیطانوں والی اور فرشتوں والی۔ اگر میں اس کو آج کے دور کے حساب سے دیکھوں تو کیا ڈبل چیز پیزا کھانا جانوروں والی صفت ہے اور ٹریفک میں کسی کو راستہ نہ دینا شیطانوں والی صفت ہے؟ تھوڑا مزاحیہ ہے لیکن منطق بالکل یہی ہے۔ دیکھیں، جانوروں والی صفات کا بنیادی ٹریگر صرف فزیکل پلیجر اور آرام ہے۔ اچھا۔ اور شیطانوں والی صفات وہاں آتی ہیں جہاں دھوکہ دہی، حسد یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کا عنصر شامل ہو، جیسے آپ نے وہ ٹریفک والی مثال دی۔ رائٹ۔ اور تیسری؟ جبکہ تیسری یعنی فرشتوں والی صفات وہ ہیں جو ان فزیکل اور نیگیٹو ایموشن سے پاک ہیں، جن کا مقصد صرف سچائی اور خدا کے جمال کا مشاہدہ کرنا ہے۔ اصل چیلنج یہی ہے کہ ہم پہچانیں کہ ان میں سے ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ کون سی بن چکی ہے۔ اور اس سیٹنگ کو سمجھنے کے لیے ٹیکسٹ ایک بہت ہی پاورفل مثال دیتا ہے جسے میں دی کنگڈم انالوجی کہوں گی۔ اس میں انسانی جسم کو ایک ریاست کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ میری پسندیدہ مثال ہے۔ اس ریاست میں عقل کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، خواہشات کو ٹیکس وصول کرنے والا محکمہ بتایا گیا ہے، اور غصے کو پولیس آفیسر یا سیکیورٹی چیف کہا گیا ہے۔ یہ انالوجی انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے واقعی ایک ماسٹر کلاس ہے۔
ہر کردار کا اپنا ایک مخصوص فنکشن ہے۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، اگر خواہشات والا محکمہ ہمیشہ کرپشن کرنے یا لوٹ مار کے چکر میں رہتا ہے اور غصہ یعنی پولیس والا ہمیشہ ظلم کرنے پر تلا رہتا ہے، تو ایک عام اور پرامن زندگی گزارنے کے لیے کیا ہمیں ان دونوں کو مکمل طور پر ختم نہیں کر دینا چاہیے؟ مطلب ڈی فنڈ دی پولیس، غصے کو بالکل زیرو کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ ایک بہت نیچرل سوال ہے، لیکن یہاں فلسفہ اور ماڈرن سائیکالوجی دونوں اس ٹیکسٹ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ اپنے ملک سے پولیس کو بالکل نکال باہر کریں گے تو کیا ہوگا؟ طوائف الملوکی مچ جائے گی، سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ بالکل، جو ٹیکس وصول کرنے والا محکمہ ہے یعنی خواہشات، وہ پوری ریاست کو نکل جائے گا، انسان بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ غصہ اپنی جگہ ضروری ہے، اس کا کام دشمنوں یا خطرات سے بچانا ہے یا ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ بالکل اسی طرح خواہش ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، مسئلہ ان کی موجودگی نہیں ہے، ان کا کنٹرول۔ اچھا، تو بیسکلی پولیس کو ختم نہیں کرنا، بس اسے وزیر اعظم کے تابع رکھنا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ عقل یعنی وزیر اعظم کو ان دونوں پر حکمرانی کرنی چاہیے۔ ٹیکس واضح کرتا ہے کہ اگر خواہشات اور غصہ وزیر اعظم پر حاوی ہو جائیں تو اس روحانی ریاست کی تباہی طے ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ اپنے سب سے قیمتی فرشتے کو ایک باولے کتے یا سور کے حوالے کر دیں۔ یہ تو ایک بہت سخت تشبیہ ہے۔ ہاں، سخت ہے، لیکن بتاتی ہے کہ جب انسان اپنے جذبات کا غلام بنتا ہے تو وہ اپنی ہیومینٹی کھو دیتا ہے۔ یہ کانسیپٹ کلیئر ہونے کے بعد ٹیکسٹ ایک اور حیران کن بات بتاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ انسانی جسم کے 5 حواس جیسے دیکھنا، سننا، سونگھنا وغیرہ یہ تو باہری دنیا کی طرف کھلتے ہیں، لیکن انسانی دل میں ایک کھڑکی ہے جو سیدھا نہ نظر آنے والی دنیا یعنی عالم غیب کی طرف کھلتی ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم سوتے ہیں اور ہمارے ظاہری حواس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، تب یہ کھڑکی کھلتی ہے اور ہمیں خوابوں یا الہام کے ذریعے اس اندیکھی دنیا کی جھلک ملتی ہے۔ اور یہ صرف سوتے وقت نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس کھڑکی کو جاگتے ہوئے بھی صاف رکھتے ہیں، انہیں عام زندگی میں بھی ایک خاص قسم کا انٹیوشن یا روحانی اشارے ملنے لگتے ہیں۔ تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ مطلب اگر ہر انسان کے دل میں یہ کھڑکی فٹ ہے تو ہم سب کو یہ فیوچر یا حقیقت کیوں نہیں نظر آتی؟ اس کی وجہ بھی ٹیکسٹ میں بتائی گئی ہے۔ ہاں، ٹیکسٹ کہتا ہے کہ اس کھڑکی کے شیشے پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو آج کی پریکٹیکل لائف سے کنیکٹ کریں تو کیا یہ زنگ ماڈرن دنیا کا شور ہے؟ جیسے ہر وقت موبائل پر ڈوم سکرولنگ کرنا، آفس کی پالیٹکس کی ٹینشن لینا یا ایسی خواہشات پالنا جن کا کوئی فائدہ نہیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیا۔ ٹیکسٹ بھی یہی کہتا ہے کہ دنیاوی سوچیں اور فالتو الجھنیں اس آئینے کو دھندلا کر دیتی ہیں۔ دیکھیں، جب دماغ ہر وقت اس فزیکل دنیا کے شور سے بھرا ہوگا تو وہ اس سبٹل روحانی سگنل کو کیسے پک کرے گا؟ جتنا آپ اس شور کو کم کرتے ہیں اتنا ہی وہ آئینہ صاف ہوتا ہے۔ اچھا، تو اگر ہم اس آئینے کو تھوڑا صاف کر لیں اور اس چھوٹی دنیا یعنی مائکروکازم کے اندرونی عجائبات کو سمجھ لیں تو اس کا لاجیکل نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ بہت واضح ہے۔ ٹیکسٹ کے مطابق جب انسان اپنے اس انٹرنل سسٹم کو سمجھ لیتا ہے تو وہ منطقی طور پر کائنات کے ایکسٹرنل سسٹم اور اس کے بنانے والے تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی لاجک ہمیں سیدھا ٹیکسٹ کے اگلے حصے میں لے جاتی ہے۔ ٹیکسٹ اسے واضح طور پر یہ نام دیتا ہے چیپٹر 2 دی نالج آف گاڈ، یعنی خدا کی پہچان۔ بالکل، کیونکہ جب آپ ایک بہت پیچیدہ اور بے عیب پرزہ دیکھتے ہیں تو آپ کو خود بخود اس انجینئر کا خیال آتا ہے جس نے اسے ڈیزائن کیا۔ صحیح، اس باب میں انٹری ہی ایک بہت گراؤنڈنگ تصور سے ہوتی ہے۔ انسان سے کہا گیا ہے کہ اپنی ابتدا پر غور کرو۔ تم کیا تھے؟ صرف ایک پانی کا بے جان سا قطرہ؟ ہاں، نہ اس میں عقل تھی، نہ آنکھیں، نہ ہاتھ پیر، اور پھر اس قطرے سے ایک ایسی مشین بن گئی جسے آج تک کی ماڈرن سائنس کاپی نہیں کر سکی۔ ٹیکسٹ میں دانتوں اور انگلیوں کی مثال دی گئی ہے جو مجھے پرسنلی بہت دلچسپ لگی۔ وہ مثال واقعی کمال ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سامنے کے دانت چیرنے کے لیے شارپ ہیں اور سائیڈ والے چبانے کے لیے فلیٹ ہیں۔ اور ہاتھ کی انگلیاں دیکھیں، 5 انگلیاں، سب کی لمبائی الگ، 4 انگلیوں میں 3 جوڑ ہیں اور انگوٹھے میں صرف 2۔ بالکل، یہ انٹینشنلی ایسے ڈیزائن کی گئی ہیں تاکہ ہم کسی بھی چیز کو مضبوطی سے پکڑ سکیں۔
اگر یہ سب برابر ہوتی یا جوائنٹس نہ ہوتے تو ہم ایک قلم تک نہیں پکڑ سکتے تھے۔ یہی وہ وقت ہے جہاں ٹیکسٹ ہماری توجہ اس بات پر دلاتا ہے کہ یہ فزیکل ڈیزائن آسان الفاظ میں کسی خالق کی طاقت، حکمت اور محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ واو، محبت کیسے؟ دیکھیں، طاقت اس لیے کہ ایک حقیر قطرے سے اتنا بے مثال وجود بنایا، حکمت اس لیے کہ کوئی ایک پرزہ بھی بے مقصد نہیں ہے، اور محبت اس لیے کہ خالق نے صرف زندہ رہنے والے اعضاء نہیں دیے بلکہ اسے خوبصورت بنانے کے لیے بال، ہونٹ اور بھویں بھی عطا کیں۔ یہ ضرورت نہیں بلکہ ایستھیٹک اور پیار کی نشانی ہے۔ کیا بات ہے! یہ تو فزیکل ریالٹی ہو گئی، لیکن اس چیپٹر میں ایک بہت ہی کمپلیکس لیکن مائنڈ بینڈنگ کانسیپٹ ہے۔ ٹیکسٹ دعویٰ کرتا ہے کہ روح اور خدا کے کام کرنے کا جو میکانزم ہے وہ آپس میں بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پوائنٹ کو اچھی طرح کلیئر کریں تاکہ سننے والوں کو آسانی سے سمجھ آئے۔ ضرور ضرور۔ دیکھیے، پہلی سملیرٹی یہ ہے کہ روح اور خدا دونوں عام حواس سے نظر نہیں آتے۔ دوسرا، دونوں کو فزیکلی حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، دونوں اسپیس اینڈ ٹائم یعنی مکان اور زمان کی قید سے آزاد ہیں۔ اس کو تھوڑا آسان کریں، جیسے میری روح میرے جسم کے کسی ایک خاص حصے مثلا صرف میرے ہاتھ میں یا صرف قدم میں محدود نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے پورے جسم کو چلا رہی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جس طرح روح کا کوئی فزیکل وجود نظر نہیں آتا لیکن وہ پورے جسم کا نظام چلاتی ہے، ٹھیک اسی طرح خدا اس فزیکل کائنات سے بالاتر ہو کر اس پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور ٹیکسٹ اس کنٹرول کی ایک چین آف کمانڈ سمجھاتا ہے جو بہت فیسینیٹنگ ہے۔ ہاں، وہ عرش، کرسی اور لوہے تقدیر والا حصہ، میں واقعی یہاں تھوڑا کنفیوز تھی۔ کیا اس کو ہم آج کے کسی ٹیک انالوجی سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کسی کلاؤڈ کمپیوٹنگ نیٹ ورک میں ڈیٹا فلو کرتا ہے؟ یہ انالوجی بالکل کام کرے گی۔ سوچیں، اگر انسان کچھ کاغذ پر لکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ خیال اس کے دل میں آتا ہے، پھر وہ خیال دماغ میں ایک لفظ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ صحیح۔ وہاں سے نروس سسٹم یعنی اعصاب کے ذریعے انگلیوں تک حکم جاتا ہے، اور پھر انگلیاں قلم چلا کر اسے فزیکل کاغذ پر لکھ دیتی ہیں۔ اوکے، تو پہلے انٹینجبل آئیڈیا، پھر پروسیسنگ، پھر فزیکل ایکشن۔ بالکل۔ اور ٹیکسٹ کہتا ہے کہ کائنات کا نظام بھی اسی طرح کام کرتا ہے۔ جب خدا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہائیسٹ اسپرچول لیول پر ظاہر ہوتا ہے، جسے عرش کہا گیا ہے۔ آپ اسے سپریم سرور یا الٹیمیٹ کمانڈ سینٹر سمجھ لیں۔ اچھا، یعنی مین سرور۔ ہاں، پھر وہاں سے وہ ایک نچلی سطح پر آتا ہے جسے کرسی کہا گیا ہے، جیسے مین پروسیسنگ یونٹ۔ اس کے بعد وہ لوہے تقدیر پر نقش ہوتا ہے، جیسے سافٹ ویئر کا کوڈ لکھا جاتا ہے۔ واو۔ اور آخر میں فرشتوں کے ذریعے، جو کہ نیٹ ورک کیبلز یا ورکرز کی طرح ہیں، وہ اس دنیا میں کسی واقعے، بارش یا پیدائش کی فزیکل شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایز ابو سو بلو، ہمارا اندرونی نظام کائناتی نظام کی ایک پرفیکٹ چھوٹی کاپی ہے۔ یہ واقعی ہلا دینے والا کانسیپٹ ہے، لیکن یہاں ایک آبجیکشن سامنے آتا ہے۔ ٹیکسٹ میں ایک چونٹی کی مثال ہے۔ اگر ایک کاغذ پر چونٹی رینگ رہی ہے اور وہاں سیاہ روشنائی سے کچھ لکھا جا رہا ہے تو چونٹی چونکہ صرف قلم کو دیکھ سکتی ہے، وہ سمجھے گی کہ صرف قلم ہی سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ اس کی نظر کی لمٹ بس وہیں تک ہے۔ اسی طرح وہ اندھے آدمیوں اور ہاتھیاں والی مثال ہے۔ کسی نے ٹانگ پکڑی تو بولا کھمبا ہے، کسی نے کان پکڑا تو بولا پنکھا ہے۔ اب میرا یہاں ایک بہت سیریس سوال ہے۔ جی پوچھیں۔ ٹیکسٹ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا موسم بدلتا ہے تو آج کے سائنٹسٹ، ماہرین فلکیات یا ڈاکٹرز اس کو فوراً پلانٹس کی موومنٹ یا کسی وائرس یا برین کیمسٹری سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا اس پورے ٹیکسٹ کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ آج کی سائنس، میڈیکل فیلڈ اور فزکس سب غلط ہے؟ یہ ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ اس ٹیکسٹ کے مطابق سائنس اور ڈاکٹرز بالکل غلط نہیں ہیں۔ ٹیکسٹ انہیں جھٹلا نہیں رہا، مسئلہ صرف ان کے فوکس کا ہے۔ فوکس کا مطلب؟ وہ حقیقت کی صرف اوپری سطح کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہم نے چونٹی کی مثال دیکھی، یہ سائنٹسٹس اس قلم کی موومنٹ کو اور ان لاز آف نیچر کو بہت پرفیکٹلی سمجھ رہے ہیں۔ صحیح۔ لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قلم خود بخود چل رہا ہے،
وہ ان غلاموں یعنی لاز آف نیچر کا تجزیہ تو کر رہے ہیں، لیکن وہ اس آقا کو بھول گئے ہیں جس نے ان غلاموں کو حکم دیا ہے۔ گاٹ اٹ، یعنی وہ ہاؤ پر فوکس کر رہے ہیں لیکن الٹیمیٹ وائی مس کر گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایشن دیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ انسانی بیماری یا سکنس کو صرف ایک جسمانی خرابی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک محبت کی رسی ہے۔ اب میں اس پوائنٹ پر ذرا پش بیک کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، بیمار ہونا کسی کو پسند نہیں ہے نا، یہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اس میں محبت کہاں سے آ گئی؟ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ اگر آپ اسے تھوڑا ڈیپلی سوچیں تو سمجھ آئے گا۔ دیکھیں، جب انسان پرفیکٹلی ہیلدی ہوتا ہے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس دنیا کے مزے اور ایروگنس میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے یہ دنیا ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ یہ تو ہے۔ لیکن جب وہ بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا دنیا کے مزے سے دل اٹھ جاتا ہے، اس کی انا، اس کا ایگو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بیماری اس کو دنیاوی معاملات کی مشین سے دور نکال کر اسے ایک فورسڈ بریک دیتی ہے۔ رائٹ۔ یہ ایک طرح کا ریسیٹ بٹن ہے جو اسے اپنے خالق کی طرف واپس کھینچتا ہے۔ اس لیے اسے محبت کی رسی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اسے اس ایلیوژن سے باہر نکالتی ہے۔ دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس۔ ایک ریالٹی چیک ہے دراصل۔ اب اس دوسرے باب کے آخر میں متن کا رخ ان 6 گروہوں کی طرف مڑ جاتا ہے جو اس حقیقت کو سمجھے بنا راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں جو لاجک اور اسپریچویلٹی دونوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں داریے ہیں جو خالق کے وجود سے ہی انکاری ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے اور سمجھتے ہیں موت کے بعد سب ختم۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں خدا کی رحمت بہت ہے تو اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس آرام سے بیٹھے رہو۔ لیکن ان سب میں جو سب سے ڈینجرس اور فیسنیٹنگ گروہ بتایا گیا ہے وہ چھٹا گروہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تصوف، اسپریچویلٹی یا روحانیت کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ ٹیکسٹ ان کے بارے میں اسپیسیفکلی اتنا سخت کیوں ہے؟ میں اس سائیکالوجی کو ان پیک کرنا چاہتی ہوں۔ ٹیکسٹ اس گروہ کو اس لیے سب سے زیادہ خطرناک مانتا ہے کیونکہ یہ لوگ دین یا اسپریچویلٹی کو ایز اے ہیک یوز کرتے ہیں۔ ہیک مطلب شارٹ کٹ؟ ہاں، یہ نام نہاد صوفی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات کو اتنا پاک اور اپر لیول پر پہنچا دیا ہے کہ اب ان پر کسی قانون یا اعمال کی پابندی لازمی نہیں رہی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان پر کوئی گناہ اثر ہی نہیں کرتا۔ یہ وہ ایروگنس ہے جو روحانیت کے لباس میں چھپی ہوتی ہے۔ انہیں لگتا ہے یہ سسٹم سے ابو ہو گئے۔ اور اس ایروگنس کو ایکسپوز کرنے کے لیے ٹیکسٹ ایک بہترین مثال دیتا ہے۔ ایک طرف پیغمبر کی مثال ہے جو ہیومینٹی کی ایبسولوٹ پیک ہے، سب سے زیادہ پاک اور بلند درجے پر، لیکن ایک دفعہ ان کے سامنے ایک کھجور پیش کی گئی تو انہوں نے اسے کھانے سے صرف اس شک کی بنیاد پر انکار کر دیا کہ کہیں یہ کسی غیر قانونی یا حقدار کے حصے کی تو نہیں ہے۔ ان کا سیلف کنٹرول اور ہیوملٹی اس لیول کا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اور دوسری طرف ٹیکسٹ ان جھوٹے اسپریچول لوگوں پر طنز کرتا ہے جو مٹکوں کے حساب سے شراب پیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں یا اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور پھر سینہ چوڑا کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تو بڑے روحانی درجے پر ہیں۔ شرم کی بات ہے۔ ہاں، ٹیکسٹ یہاں کلیئر ورڈکٹ دیتا ہے کہ جو انسان اپنی بھوک، پیاس اور خواہشات پر قابو نہیں پا سکتا، اس کے روحانی دعوے بالکل فرضی ہیں۔ اصل آزادی رولز توڑنے میں نہیں، بلکہ لمٹس کو رسپیکٹ کرنے اور حقیقت کو ماننے میں ہے۔ واہ، کیا سفر رہا ہے اس سارے متن کا۔ آئیے اب اس پوری گفتگو کا نچوڑ سننے والوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح انسان کو اپنی سپرفیشل جانوروں والی پہچان سے نکل کر اپنے روحانی اور انٹرنل سافٹ ویئر کو پہچاننا ہوتا ہے۔ ہمارا یہ چھوٹا سا روحانی شہر اگر صحیح طرح مینج کیا جائے تو دراصل اس بڑی کائنات اور اس کو چلانے والے کریٹر کو سمجھنے کی چابی بن جاتا ہے۔ اور سننے والوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ فلسفی صرف ہسٹری کی کتابوں کے لیے نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ آج کے اس ہائپر کنیکٹڈ اور شور سے بھرے دور میں ہماری سمت کو ٹھیک کرنے کا ٹول ہے۔ جب آپ اپنی باڈی کو صرف ایک ویسل سمجھتے ہیں، غصے کو ایک یوزفل بٹ کنٹرول ٹول سمجھتے ہیں اور دکھ یا بیماری کو ایک ویک اپ کال مانتے ہیں تو آپ کو اس کیوس میں ایک عجیب سا سکون اور مقصد مل جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ آج ہم نے سیکھا کہ ہمارے اندر ایک ایسی کھڑکی موجود ہے جو سیدھا ایک بامقصد اور بڑی دنیا کی طرف کھلتی ہے،
لیکن اس پر ہماری آج کی تیز رفتار زندگی، فضول الجھنوں اور شور نے زنگ لگا دیا ہے۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرتے ہوئے میں چاہتی ہوں کہ ہم سب خود سے ایک سوال پوچھیں، ایک ایسی چیز پر غور کریں جو ٹیکسٹ میں تو ڈائریکٹ نہیں لکھی لیکن اس کا لاجیکل نیکسٹ سٹیپ ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی زندگی میں وہ کون سا اسپیسیفک زنگ ہے، وہ کون سی ایک عادت، خواہش یا اسکرین ٹائم ہے جسے اگر آپ آج رات صرف تھوڑا سا صاف کر لیں تو شاید آپ کو بھی اپنی اس انٹرنل کھڑکی کے پار موجود اس شور شرابے والی دنیا سے کہیں بڑی پرسکون اور حیران کن حقیقت کی ایک کلیئر جھلک مل جائے۔ یہی حقیقت تلاش کرنے کا اصل سفر ہے۔ آغاز کرتے ہیں تیسرے باب سے، جس کا عنوان ہے اس دنیا کا علم۔ اچھا، یہ باب بہت اہم ہے۔ بالکل، اس باب میں دنیا کو ایک بازار یا آخری منزل تک جانے والے مسافروں کے لیے ایک پڑاؤ یا سٹیج کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں سے انہیں آگے کے سفر کے لیے راشن جمع کرنا ہے۔ اور یہی علم انسان کا اصل راشن ہے۔ ان ذرائع میں واضح کیا گیا ہے کہ جب تک انسان کے پاس اس کے جسمانی حواس ہے وہ اس دنیا میں ہے۔ صحیح۔ اور جب یہ حواس ختم ہو جاتے ہیں اور صرف روحانی خصوصیات باقی رہ جاتی ہیں تو وہ اگلی دنیا یعنی آخرت میں چلا جاتا ہے۔ اس سفر کے دوران انسان کو دو چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ایک اپنے جسم کی دیکھ بھال اور دوسرا اپنی روح کی غذا۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست مثال پیش کی گئی ہے اونٹ اور مسافر کی۔ ہاں، وہ اونٹ والی مثال بہت دلچسپ ہے نا؟ روح دراصل ایک حاجی یا مسافر کی طرح ہے اور جسم اس کے اونٹ کی طرح۔ اگر مسافر اپنا سارا وقت صرف اونٹ کو کھلانے اور سجانے میں گزار دے گا تو قافلہ آگے نکل جائے گا اور وہ صحرا میں اکیلا رہ جائے گا۔ بالکل۔ اگر اس مثال کو تھوڑا آج کے دور میں دیکھیں ہم، تو جیسے لوگ اپنی گاڑیوں کو یا اپنے بینک بیلنس کو سنوارنے میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی کا اصل مقصد ہی بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ ہاں، پوچھیں۔ کہ بنیادی ضروریات اور دنیا کی ان چمک دمک میں ایک توازن کیسے قائم کیا جائے؟ دیکھیں، یہی تو اس دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ ان ذرائع کے مطابق جسم کو زندہ رکھنے کے لیے صرف 3 بنیادی ضروریات ہوتی ہیں: کھانا، کپڑا اور مکان۔ ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ان بنیادی ضروریات کی آڑ میں جو ہوس ہے وہ انسان پر حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ ہوس انسان کو حسد اور دشمنی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ صحیح بات ہے، یعنی دنیا کی دھوکہ دہی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مجھے ایک انتہائی دلچسپ کہانی یاد آ رہی ہے جو ذرائع میں تھی۔ اچھا، کون سی؟ حضرت عیسیٰ کی ایک کہانی ہے کہ انہوں نے دنیا کو ایک انتہائی بدصورت بڑھیا کے روپ میں دیکھا۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے کتنے شوہر رہ چکے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ انگنت۔ اوہ، اچھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ سب مر گئے یا انہوں نے تجھے طلاق دے دی؟ تو اس بڑھیا نے ایک خوفناک جواب دیا کہ نہیں، میں نے ان سب کو قتل کر دیا۔ باپ رے! اور واقعی یہ خوفناک ہے۔ پھر روز قیامت کے حوالے سے بھی دنیا کو ایک چڑیل کے روپ میں آنے کا ذکر ملتا ہے جس کی سبز آنکھیں اور باہر نکلے ہوئے دانت ہوں گے۔ بالکل ویسا ہی۔ تو اس کہانی کا تجزیہ اگر میں کروں تو مناسب بات یہی لگتی ہے کہ دنیا ایک جادوگرنی کی طرح ہے۔ وہ اپنے آپ کو سجاتی ہے، محبت کا دکھاوا کرتی ہے اور پھر دشمنوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، بالکل۔ کیونکہ سمندر کے پانی والی جو مثال ہے نا، وہ اس خواہش کو بہت اچھی طرح سمجھاتی ہے۔ دنیا سے محبت کرنا سمندر کا پانی پینے جیسا ہے۔ یعنی جتنا پیو گے پیاس اتنی ہی بڑھے گی۔ بالکل، پیاس بجھے گی نہیں بلکہ انسان اور بے چین ہو جائے گا۔ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے ایک دعوت میں آئے مہمان کی مثال بھی دی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک عقل مند مہمان کیا کرتا ہے؟ وہ جاتا ہے، دعوت میں کھانا کھاتا ہے، خوشبو سونگتا ہے اور شکریہ ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ بجائے اس کے کہ وہ وہاں سے سونے چاندی کے برتن چرانے کی کوشش کرے اور ذلیل کر کے نکال دیا جائے۔ واقعی برتن چرانے کا تو کوئی مقصد نہیں بنتا۔ اور اسی طرح کی ایک اور بہت زبردست مثال ہے بحری جہاز اور جزیرے کی۔ فرض کریں ایک جہاز کے مسافر ہیں جو ایک جزیرے پر رکتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت۔
یہ مثال ان ذرائع کی سب سے طاقتور مثالوں میں سے ایک ہے۔ ہاں، تو لوگ اس جزیرے پر جاتے ہیں اور پھر 4 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بالکل، میں ان 4 گروہوں کا تھوڑا تجزیہ واضح کرتی ہوں۔ پہلا گروہ تو وہ ہے جو جہاز پر ہی رہے یا بس ضرورت پوری کر کے واپس آ گئے، یہ مومن کی علامت ہے۔ صحیح۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو تھوڑی دیر جزیرے پر گھومے پھرے اور واپس آ گئے، پر انہیں جہاز میں اچھی جگہ نہیں ملی کیونکہ دیر ہو چکی تھی۔ اور تیسرا گروہ، ان کا کیا ہوا؟ تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے جزیرے سے رنگین اور چمکدار پتھر جمع کر لیے، یعنی دنیاوی وقتی خوشیاں جمع کر لیں، اور ان پتھروں کا وزن اتنا تھا کہ وہ انہیں لے ڈوبا جہاز میں۔ اوہو۔ اور چوتھا گروہ تو جزیرے میں اتنا دور نکل گیا کہ جہاز ہی نکل گیا وہاں سے، اور وہ بیچارے وہیں ہلاک ہو گئے۔ یعنی انہوں نے جہاز کی آواز ہی نہیں سنی؟ یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے۔ لیکن جب یہ جہاز اس دھوکے باز جزیرے سے نکل جاتا ہے تو آگے کیا ہوتا ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ اور اسی سوال کے ساتھ ہم اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں چوتھے باب پر، جس کا عنوان ہے آخرت کا علم۔ آخرت کا علم۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ صرف مادی یا فزیکل لذتوں یا تکلیفوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ صحیح، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ روحانی جنت اور دوزخ کی بات ہے، ایک ایسی روحانی حقیقت جسے روشن دماغ لوگ اسی دنیا میں اپنے دل کی کھڑکی سے محسوس کر سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ موت کا انتظار نہیں کرتے اسے محسوس کرنے کے لیے۔ پھر موت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے یہاں روح کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نا؟ ہاں، انسان کے پاس 2 روحیں ہیں ان ذرائع کے مطابق، ایک حیوانی روح ہے اور ایک انسانی یا روحانی روح ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جو حیوانی روح ہے وہ ایک چراغ کی طرح ہے جس کا تیل آخرکار ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ وہ حصہ ہے جو مر جاتا ہے۔ جبکہ جو انسانی یا روحانی روح ہے وہ اس سوار کی طرح ہے جو صرف اپنے گھوڑے یعنی جسم سے اتر جاتا ہے، یا آپ کہہ لیں وہ شکاری جو اپنے ہتھیار رکھ دیتا ہے لیکن خود موجود رہتا ہے۔ تو جب جسم مر جاتا ہے تو ہماری شخصیت یا ہماری پرسنالٹی کیسے باقی رہتی ہے؟ اسے ایک بہت سادہ مثال سے ثابت کیا گیا ہے۔ بچپن اور بڑھاپے کی مثال دیکھیں۔ ایک انسان کا جسم بچپن سے بڑھاپے تک بالکل بدل جاتا ہے، پرانے خلیے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، پریکٹیکلی ہم پرانی باڈی میں تو نہیں رہتے۔ بالکل، پر کیا اس انسان کی شخصیت یا اس کے میں ہونے کا احساس بدلتا ہے؟ نہیں نا، وہ ایک جیسا ہی رہتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شخصیت جسم کے ختم ہونے پر بھی باقی رہتی ہے۔ واہ! اور اگر یہ شخصیت باقی رہتی ہے تو پھر قبر میں 99 سانپوں والے عذاب کا کیا مطلب ہے؟ ان ذرائع میں بتایا گیا ہے کہ ان سانپوں کے 9 سر ہوں گے۔ یہ سن کر ہی بہت ڈر لگتا ہے۔ اصل میں یہاں ایک بہت پیچیدہ نفسیاتی عذاب کا ذکر ہے۔ تجزیہ کریں تو یہ سانپ کوئی باہر سے آئے ہوئے خوفناک جانور نہیں ہوں گے، بلکہ یہ انسان کی اپنی بری صفات ہیں۔ اچھا، یعنی جو اس نے دنیا میں پالی تھی؟ بالکل، حسد، نفرت، تکبر، یہ سب اس دنیا کی محبت اور ہوس سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا کی چیزوں سے زبردست عشق کرتے ہیں، جب موت انہیں ان چیزوں سے الگ کرتی ہے تو اس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ کیسی ہوتی ہے؟ ان ذرائع میں ایک لونڈی یا سلیو گرل کو بیچنے والے شخص کی مثال دی گئی ہے۔ ایک شخص اسے بیچ تو دیتا ہے دنیا کے فائدے کے لیے، لیکن جدائی کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی محبت کا درد سانپ کے ڈسنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اوہو، یعنی وہ ہوس خود اس کے اندر ایک سانپ بن جاتی ہے۔ ہاں، اور یہی وہ نفسیاتی عذاب ہے۔ اسی لیے یہاں 3 روحانی دوزخوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جی۔ جو پہلی دوزخ ہے وہ تو وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، یعنی دنیا سے زبردستی کی جدائی کا عذاب۔ بالکل۔ لیکن جو دوسرا عذاب ہے وہ شرمندگی کا عذاب ہے، اور اس کی کہانی بہت دل ہلا دینے والی ہے۔ وہ شہزادے والی کہانی۔ ہاں، وہی۔ میزبان، میرا مطلب ہے، میں آپ کو واضح کرتا ہوں، ایک شہزادہ ہوتا ہے جو نشے میں اپنے محل کی بجائے کسی مردہ گھر یعنی مورچوری میں چلا جاتا ہے۔ ہاں۔ وہ اندھیرے اور نشے کی حالت میں ایک بڑھیا کی لاش کے ساتھ سوتا ہے اور اسے اپنی دلہن سمجھتا ہے، لیکن جب صبح اسے ہوش آتا ہے اور روشنی پھیلتی ہے تو وہاں ایک بدترین شرمندگی اس کا سامنا کرتی ہے۔ واقعی یہ ایک بہت شدید مثال ہے۔ یہ شرمندگی آخرت میں ان لوگوں کی علامت ہے جنہوں نے جھوٹی لذتوں کو حقیقت سمجھ لیا تھا۔ صحیح بات ہے۔
پھر ایک تیسرا عذاب بھی ہے جو مقصد میں ناکامی اور مایوسی کا ہے۔ ہاں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک شخص کی مثال لیں جو ایک اندھیرے جنگل سے گزرتا ہے اور وہاں راستے میں کچھ قیمتی پتھر یعنی ہیرے جواہرات پڑے ہوتے ہیں، پر وہ اندھیرے کی وجہ سے انہیں معمولی سمجھ کر نہیں اٹھاتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب وہ جنگل سے باہر روشنی میں آتا ہے تو اسے اصل حقیقت پتہ چلتی ہے اور وہ پچھتاتا ہے کہ اس نے وہ ہیرے کیوں نہیں اٹھائے۔ یہ مایوسی کا عذاب ہے۔ تو اس سب سے بچنے کے لیے انسان کو اس سفر کے کن مراحل سے گزرنا ہوتا ہے؟ ان ذرائع میں انسان کے سفر کو 4 سطحوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ ایک پروانے کی طرح ہے جو بار بار آگ میں گرتا ہے بغیر کچھ سیکھے۔ صحیح۔ دوسرا ایک پٹے ہوئے کتے کی طرح ہے جو کم از کم ڈنڈے کو دیکھ کر ڈرتا تو ہے، تجربے سے سیکھتا ہے۔ تیسرا ایک گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے فطری دشمن یعنی شیر سے بغیر کسی تجربے کے ڈرتا ہے۔ اور چوتھا مرحلہ؟ چوتھا مرحلہ ایک عقل انسان کا ہے جو آگے کا سوچتا ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ جانور کی سطح پر رہے یا پھر عقل اور روحانیت کا استعمال کر کے فرشتے کے مقام تک پہنچ جائے۔ لیکن جو لوگ آخرت کا بالکل انکار ہی کر دیتے ہیں ان کا کیا؟ مجھے حضرت علی کا وہ قول یاد آ رہا ہے یہاں۔ انہوں نے منکر آخرت سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اگر تم صحیح ہو تو مرنے کے بعد نہ ہمیں نقصان ہوگا نہ تمہیں، پر اگر ہم صحیح نکلے تو تمہارا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اسے پاسکلز ویجر بھی کہتے ہیں، اور ان ذرائع میں اسے ایک عام فہم مثال سے مزید واضح کیا گیا ہے، جیسے ایک حکیم یا نجومی کسی بیمار کو دوائی دے اور بیمار شفا کے احتمال پر کڑوی دوائی پینے کو تیار ہو جائے۔ انسان معمولی سے فائدے کے لیے احتیاط کرتا ہے تو آخرت کے معاملے میں کیوں نہیں؟ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس آج کے جائزے کو سم اپ کریں، ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا دراصل ایک سفر ہے اور آخرت اس کا انجام۔ بالکل صحیح۔ اصل تکلیف جو ہمیں اٹھانی پڑ سکتی ہے وہ کوئی باہر کی آگ نہیں بلکہ ہماری وہ خواہشیں ہیں جو ہم یہاں دنیا میں پالتے ہیں۔ اور اسی لیے سننے والوں کے لیے اس علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم آج ہی اپنے اونٹ اور اپنے سفاری راشن کے درمیان فرق کرنا سیکھ لیں۔ صحیح بات ہے۔ اور گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہوئے میں ایک نیا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور۔ دیکھیں، اگر آخرت میں ہمارا عذاب یا سکون ہماری انہی عادتوں اور لگاؤں کا نتیجہ ہے جو ہم اس دنیا میں بناتے ہیں، تو سوچئے، آپ اس وقت اپنے ذہن میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، کیا وہ اگلے جہاں میں آپ کا سکون بننے والی ہے یا آپ کے لیے ایک نیا سانپ بن کر ابھرنے والی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ بالکل۔ باب 5 موسیقی اور رقص مذہبی زندگی کے معاون کے طور پر۔ اور یہ باب نا ایک بہت ہی طاقتور بنیادی نظریے سے شروع ہوتا ہے۔ مصنف کا ماننا ہے کہ انسان کا دل ایک چکماک کے پتھر کی طرح ہے جس کے اندر پہلے سے ایک آگ یعنی ایک خاص قسم کی توانائی چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، یعنی وہ توانائی پہلے سے وہاں موجود ہے؟ بالکل۔ اور مصنف اس بات کو یوں سمجھاتا ہے کہ موسیقی اور دھنیں اس چکماک کے پتھر پر چوٹ کرتی ہیں اور اس سے چنگاریاں پیدا کرتی ہیں۔ یہ آوازیں دراصل ان اعلیٰ روحانی دنیاؤں کی بازگشت ہیں جنہیں ہم عام الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ سمجھ رہی ہوں۔ تو جب کوئی انسان کوئی مخصوص دھن سنتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک گہرا ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ یہ باہر سے نہیں آتا بلکہ یہ اسی چھپی ہوئی آگ کا بھڑکنا ہے۔ اگر میں اس تصور کو آج کی دنیا کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کروں نا، تو فرض کریں کہ ایک میگنیفائنگ گلاس ہے، ایک عدسہ ہے۔ اب وہ عدسہ خود سے کوئی روشنی تو پیدا نہیں کرتا نا؟ بالکل نہیں کرتا۔ لیکن جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو وہ اس بکھری ہوئی دھوپ کو ایک ہی نقطے پر اس قدر مرکوز کر دیتا ہے کہ وہاں آگ لگ جاتی ہے۔ مطلب مصنف بظاہر یہی کہہ رہا ہے کہ موسیقی انسانی دل میں کوئی نیا جذبہ نہیں ڈالتی، بلکہ جو جذبہ پہلے سے موجود ہے اسے شدت دے دیتی ہے۔ بالکل، یہ عدسے والی مثال اس کی بالکل درست تشریح ہے۔ اگر کسی کے دل میں
دنیاوی حوث، غصہ یا لالچ ہے نا، تو موسیقی اسی کو بھڑکائے گی، اور اگر روحانی محبت ہے تو وہ اسے روشن کر دے گی۔ صحیح۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں اس دور کے مختلف گروہوں میں شدید بحث پیدا ہوئی۔ مصنف نے یہاں ظاہریہ فرقے کا حوالہ دیا ہے، جن کا نقطہ نظر بالکل مختلف تھا۔ ان کا کیا ماننا تھا؟ ان کا ماننا تھا کہ انسان اور خدا کے درمیان کوئی ایسا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا جسے دنیاوی معنوں میں محبت کا نام دیا جا سکے۔ ان کے نزدیک محبت کا واحد مطلب محض اطاعت ہے، اور چونکہ موسیقی اور رقص دنیاوی چیزیں ہیں تو انہیں مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کرنا غیر قانونی تھا۔ لیکن مصنف نے اس اعتراض کو کچھ مستند حوالوں سے رد بھی تو کیا ہے نا؟ میں نے پڑھا تھا کہ وہ حضرت عائشہ کے بیان کردہ احادیث کا حوالہ دیتا ہے۔ ہاں بالکل۔ ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک تہوار کے دن کچھ حبشی مسجد کے احاطے میں کھیل اور کرتب دکھا رہے تھے، اور پیغمبر اسلام نے نہ صرف ان کھیلوں کو برداشت کیا بلکہ حضرت عائشہ کو وہ کھیل دیکھنے کی اجازت بھی دی۔ اور ایک اور حدیث بھی تو ہے نا، وہ بچیوں کے گانے والی؟ بالکل۔ تہوار کے دن حضرت عائشہ کے گھر میں 2 بچیاں گیت گا رہی تھیں۔ جب حضرت ابو بکر وہاں آئے اور تنقید کی نا، تو پیغمبر اسلام نے انہیں روکا اور فرمایا کہ انہیں گانے دو کیونکہ تہوار کا دن ہے۔ یعنی مصنف ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انسانی جذبات، خوشی اور تفریح کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بالکل۔ جس طرح پرندوں کی چہچہاہٹ سننا فطری ہے نا، اسی طرح اگر کوئی دھن کسی برے جذبے کو نہ بھڑکائے تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن یار مجھے یہاں ایک بات کھٹک رہی ہے۔ یہ تو تہوار اور بچیوں کے گانے کی بات ہو گئی نا، لیکن اگر کوئی شخص دنیاوی لذتوں والے رقص یا ڈھول کو براہ راست روحانی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے تو کیا یہ ایک خطرناک راستہ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ مطلب کیا وہ انسان روحانیت کے نام پر محض ایک جذباتی نشے کا یعنی ڈوپامن کا عادی نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور صوفیہ خود اس بات سے پوری طرح واقف تھے کہ جذبات کا یہ ابال انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ اسی لیے مصنف واضح کرتا ہے کہ وجدانی رقص یا محفل سما میں حصہ لینے کے لیے ایک پیر یعنی روحانی پیشوا کی کڑی نگرانی شرط تھی۔ اچھا، مطلب کوئی بھی اٹھ کر محفل میں نہیں جا سکتا تھا؟ کہ یہ شخص روحانی طور پر اس قابل ہے بھی یا نہیں۔ جیسے شیخ ابو القاسم گرگانی کے ایک شاگرد کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ہاں وہ امتحان والا۔ ہاں، جب شاگرد نے محفل میں شامل ہونے کی اجازت مانگی نا، تو شیخ نے اسے کہا کہ مسلسل 3 دن تک سخت روزہ رکھو، اور پھر 3 دن مسلسل؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اور 3 دن بعد جب بھوک اپنے عروج پر تھی نا، تو اس کے سامنے انتہائی لذیذ کھانے پیش کیے گئے، اور شرط یہ تھی کہ اگر اس شدید بھوک میں بھی اس کا دل کھانے کی بجائے وجدان کو ترجیح دے تب اسے اجازت ملے گی۔ لیکن کیا یہ واقعی روحانیت کو جانچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ مطلب ایک انسان کو جسمانی طور پر اتنا نڈھال کر دینا کہ وہ ہیلوسینیشن کا شکار ہو جائے، یہ تو دماغ کو کمزور کرنے والی بات لگتی ہے۔ آج کی نظر سے دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی نفسیاتی گہرائی میں جائیں نا، تو شیخ کا مقصد اسے بھوکا مارنا نہیں تھا، بلکہ اس کی انا اور بقا یعنی سروائیول کی سب سے نچلی سطح کو توڑنا تھا۔ صحیح۔ جب انسان شدید بھوک میں ہوتا ہے نا، تو دماغ صرف خوراک کے بارے میں سوچتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص روحانی طلب کو ترجیح دے رہا ہے تو مطلب اس کی قوت ارادی واقعی اس کی جسمانی ضروریات سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے۔ واقعی یہ تشریح اس واقعے کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو تھوڑی الجھن پیدا کرتی ہے نا، وہ ہے صوفی محفلوں میں عشقیہ شاعری کا استعمال۔ ہاں، وہ کالی زلفوں اور چمکتے چہرے والا استعارہ۔ بالکل، مطلب بظاہر یہ دنیاوی عشق کی باتیں ہیں، لیکن وہ اسے کفر کے اندھیرے اور ایمان کی روشنی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اسے سمجھانے کے لیے نا مصنف نے عرب کے اونٹوں کی ایک بڑی زبردست مثال دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بسا اوقات اونٹ اپنے ہانکنے والوں کے گیتوں کی دھن سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ وہ بھاری بوجھ کے باوجود دیوانہ وار دوڑنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ تھک کر گر جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو دلیل یہ ہے کہ اگر ایک جانور محض آواز کے ارتعاش اور لے سے اس قدر متاثر ہو کر اپنی تھکاوٹ بھول سکتا ہے، تو انسان جس کے دل میں ایک شعور اور روحانی تڑپ ہے، وہ ان اشعار اور دھنوں سے کیوں متاثر نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، لیکن ایک منطقی سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ اگر روحانی بیداری ہی مقصد ہے تو صرف شاعری کیوں؟
قرآن پاک کی آیات کیوں نہیں؟ ایک مذہبی تناظر میں تو سب سے زیادہ اثر اسی کا ہونا چاہیے۔ مصنف اس کے بہت عملی اور نفسیاتی اسباب بیان کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک کی تمام آیات جذباتی نوعیت کی نہیں ہوتی۔ صحیح، یعنی وراثت کے قوانین وغیرہ۔ بالکل، وہ عقل اور شعور کو مخاطب کرتی ہیں، جذبات کو نہیں بھڑکاتی۔ اور دوسری وجہ وہ ہے جسے ہم آج کوگنیٹو ہیبیچویشن کہتے ہیں، یعنی ہمارا دماغ بار بار سنی جانے والی چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت ابوبکر کا قول کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ بالکل وہی، جب انہوں نے کچھ عربوں کو پہلی بار قرآن سن کر روتے دیکھا نا، تو فرمایا کہ ہم بھی کبھی ایسے ہی تھے، لیکن اب دل سخت ہو گئے ہیں۔ یعنی بار بار کی تلاوت سے وہ پہلا سا جذباتی اثر نہیں رہتا، جبکہ شاعری میں ہر بار نئے استعارے دماغ کو نیا جھٹکا دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ بانسری اور ڈھول کو قرآن کے ساتھ جوڑنا مناسب بھی تو نہیں ہے نا؟ بالکل مناسب نہیں ہے۔ خیر، یہ بات تو بالکل سمجھ آتی ہے کہ موسیقی اور رقص کس طرح انسان کے بیرونی حواس کو بیدار کر کے وجدان کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے، موسیقی کی آواز رک جاتی ہے، تو وہ کیفیت کیسے برقرار رہتی ہے؟ یہ سوال ہمیں سیدھا اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہے باب 6 خود احتسابی اور اللہ کی یاد کے بارے میں۔ بالکل، باب 6 خود احتسابی اور اللہ کی یاد کے بارے میں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ مصنف اچانک تصوف کی دنیا سے نکل کر ایک طرح کی کاروباری زبان استعمال کرنے لگتا ہے۔ وہ زندگی کو ایک روحانی تجارت قرار دیتا ہے، اور انسان کے اپنے نفس کو ایک دھوکے باز ساتھی سے تشبیہ دیتا ہے۔ یہ استعارہ بہت گہرا ہے۔ اگر آپ کا پارٹنر موقع ملتے ہی غبن کرنے کے چکر میں ہونا، تو آپ روزانہ ایک ایک پائی کا حساب چیک کریں گے۔ بالکل کریں گے۔ اسی لیے مصنف نے خلیفہ عمر کا وہ قول نقل کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، اپنا حساب خود لو، یعنی روزانہ اپنے ارادوں کا آڈٹ کرنا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آج کل ہم رات کو اپنا اسمارٹ فون چیک کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے 3 گھنٹے اسکرولنگ میں ضائع کر دیے۔ مصنف اسی تصور کو ان 24 خزانوں کی مثال سے سمجھاتا ہے جو ہم نے شروع میں ذکر کیے۔ ہاں، ہر دن کے 24 گھنٹے 24 صندوقوں کی طرح ہیں۔ مصنف کے مطابق یہ صندوق قیامت کے دن کھولے جائیں گے۔ جس میں نیکی ہوگی وہ نور سے بھرا ہوگا، جس میں برائی ہوگی وہ تاریک اور بدبودار ہوگا۔ اور سب سے تکلیف دہ وہ صندوق ہوں گے جو بالکل خالی نکلیں گے، جن میں محض ضائع کیا گیا وقت ہوگا۔ بالکل، وہ خالی صندوق دراصل ضائع شدہ صلاحیت کا نوحہ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اصل خود احتسابی تب شروع ہوتی ہے جب انسان کے اندر مراقبے یا اللہ کی یاد کی مستقل کیفیت پیدا ہو، یعنی یہ یقین کہ ایک ہستی ہر وقت نگرانی کر رہی ہے۔ وہ غلام لڑکے کا واقعہ جو جنگل میں بھیڑیں چرا رہا تھا۔ ہاں، جب اسے لالچ دیا گیا نا کہ بھیڑ بیچ دو اور مالک سے کہہ دینا بھیڑیا لے گیا، تو اس نے بڑا صاف جواب دیا، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ شاگرد والا واقعہ بھی تو ہے جسے مرغی ذبح کرنے کا کہا گیا تھا۔ مرشد نے کہا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ بالکل، سب چھپ کر ذبح کر لائے، لیکن وہ شاگرد زندہ مرغی واپس لے آیا، کیونکہ اسے کائنات میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ جب انسان کو یقین ہو کہ وہ نظروں میں ہے تو اس کا رویہ مکمل بدل جاتا ہے۔ اور اسی نگرانی کے احساس کے مصنف نے 2 درجے بتائے ہیں۔ پہلا درجہ ان لوگوں کا ہے جو اس تصور میں مکمل کھو جاتے ہیں، جسے مکمل محویت کہتے ہیں۔ عارض گرد دنیا بدل جائے، ان کی توجہ نہیں ٹوٹتی۔ جیسے وہ شخص جسے تیر اندازوں کے شور کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور وہ صوفی جس نے ایک بلی سے مراقبہ سیکھا تھا جو چوہے کے بل پر مکمل یکسوئی سے بیٹھی تھی۔ میں یہاں پوچھنا چاہوں گی، کیا ایک عام انسان کے لیے یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ مطلب بلی کی طرح دنیا سے کٹ کر بیٹھ جانا؟ یہ ایک بہت منطقی تنقید ہے، اور مصنف کو بھی اس کا احساس تھا، اس لیے دوسرا درجہ بھی موجود ہے جسے وہ دائیں ہاتھ والے کہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بازاروں میں، دفتروں میں، دنیا کے بیچ میں رہتے ہیں، لیکن ان کا خود احتسابی کا طریقہ مختلف ہے۔ تو پھر ان کا کیا طریقہ ہے؟ وہ خود کو بھٹکنے سے کیسے بچاتے ہیں؟ وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے خود کو ایک لمحے کے لیے روکتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ کیا ارادہ نیک ہے؟ دوسرا، میں یہ کس طریقے سے کر رہا ہوں؟ طریقہ ایماندارانہ ہے؟ اور تیسرا، یہ کام کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے؟
کیا واقعی کوئی بڑا مقصد ہے یا صرف نام کمانے کے لیے؟ زبردست. یہ 3 سوال تو آج کے کسی بھی لیڈرشپ کورس کا نچوڑ ہو سکتے ہیں. مصنف نے اس سخت احتساب کی کچھ حیران کن مثالیں بھی دی ہیں، جیسے امیہ نامی بزرگ کا واقعہ. ان کی عمر 60 سال تھی. انہوں نے حساب لگایا کہ 60 سال میں 21,600 دن ہوتے ہیں. بالکل. اور انہوں نے سوچا کہ اگر دن میں ایک گناہ بھی کیا ہو تو کیا اتنے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکیں گے؟ اور تحریر کے مطابق محض اس تصور سے ان کی جان نکل گئی. اور ابو طلحہ والا واقعہ بھی تو ہے نا. وہ اپنے کھجوروں کے خوبصورت باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک پرندہ اڑا اور ان کی توجہ چند لمحوں کے لیے بھٹک گئی. ہاں، اور اس معمولی سی بے توجہ کی انہیں اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے وہ پورا باغ ہی صدقہ کر دیا. اگر ہم اس کی نفسیات سمجھے نا تو یہ ریڈیکل لاس ایورژن ہے. یعنی دماغ بھٹکے تو اتنی بھاری قیمت وصول کرو کہ اگلی بار وہ خود ہی الرٹ ہو جائے. بالکل صحیح. تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس سفر کو سمیٹیں تو ہم نے 2 بالکل مختلف سرے دیکھے ہیں. باب 5 میں موسیقی اور رقص جو بیرونی حواس کو بھڑکا کر وجدان میں لے جاتے ہیں، اور باب 6 میں ایک ایک سانس کا کڑا اندرونی حساب. اور آج کے اس دور میں نا، جہاں ہم ہر طرف سے معلومات اور اسکرینز کا شکار ہیں، ان باتوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. مصنف کہتا ہے کہ سردیوں میں ہم گرم کپڑوں کا انتظام تو کرتے ہیں، لیکن روحانی بیماریوں اور توجہ بھٹکنے کا علاج کوئی نہیں سوچتا. ہم واقعی نظر انداز کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. اور آخر میں نا مصنف ایک بڑی زبردست بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ لوگ تسبیح کے دانوں پر تو گنتے ہیں کہ کتنا ذکر کیا، لیکن بیکار اور فضول باتوں کا حساب نہیں رکھتے. ذرا تصور کریں اگر ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے ہر فضول بحث اور بیکار بات ریکارڈ کرنے کے لیے فی گھنٹہ اجرت مانگنا شروع کر دیں تو ہم کتنی جلدی دیوالیاں ہو جائیں گے. کیا ہم اپنی توجہ اور وقت کا اتنی ہی سختی سے آڈٹ کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں جتنی سختی سے اپنے بینک بیلنس کا کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں خود تلاش کرنا ہے. چیپٹر 7 میرج ایز اے ہیلپ اور ہنڈرنس ٹو دا ریلیجس لائف، یعنی شادی مذہبی زندگی میں مددگار یا رکاوٹ. سر چشمہ سیدھا اس سوال پر آتا ہے کہ آخر شادی کو مذہبی طور پر ایک فائدہ کیوں سمجھا گیا؟ اگر ہم اس کو نفسیاتی اور روحانی حوالے سے دیکھیں تو اس کا پہلا اور سب سے بنیادی فائدہ عبادت گزاروں کی تعداد بڑھانا بتایا گیا ہے. لیکن بات یہاں صرف آبادی بڑھانے کی نہیں ہے. اچھا. ہاں، سرچشمہ بچوں کی دعاؤں کے ایک بہت گہرے روحانی اثر کا ذکر کرتا ہے. پیغمبر کا قول نقل کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن بچے اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے. واقعی؟ بالکل. ایک بہت ہی جذباتی تصویر کشی کی گئی ہے جہاں بچے جنت کے دروازے پر بھیڑ لگا کر اس وقت تک روتے ہیں جب تک ان کے والدین کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں مل جاتی. او واو، یہ وہی حوالہ ہے جہاں اس خواب کا ذکر آتا ہے جس سے ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا نا، وہ مجرد بزرگ جنہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی تھی. ہاں، وہی جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، شدید گرمی ہے، لوگ پیاسے ہیں اور کچھ چھوٹے لڑکے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. ہم میں سے کوئی آپ کا بیٹا نہیں ہے، ہم تو صرف اپنے والدین کو پانی پلا رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی انہوں نے فوراً شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا. صحیح بات ہے. لیکن اس بزرگ کو چھوڑیے، سر چشمے میں شادی کا ایک اور فائدہ بتایا گیا ہے جو واقعی بہت پریکٹیکل ہے. ذہن کا سکون. ذہن کا سکون؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، انسان کا ذہن ہر وقت عبادت یا بہت گہرے روحانی کاموں کی شدت کو مسلسل برداشت نہیں کر سکتا. اسے آرام چاہیے ہوتا ہے. سرچشمہ کہتا ہے کہ بیوی کے ساتھ وقت گزارنا، اس سے بات چیت کرنا دماغ کے لیے ایک نیچرل ریلیکسنٹ کا کام کرتا ہے، تاکہ اس آرام کے بعد انسان دوبارہ اپنی روحانی مصروفیات کی طرف فریش ہو کر لوٹ سکیں نا. صحیح پکڑا آپ نے. خود پیغمبر پر جب وحی کا بوجھ بہت بھاری ہو جاتا تھا تو وہ اپنی بیوی عائشہ سے کہتے تھے کہ مجھ سے بات کرو. وہ یہ اس لیے کہتے تھے تاکہ انہیں اس شدید روحانی بوجھ کو اٹھانے کے لیے دنیاوی سکون کی مدد مل سکے. یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی لمبے سفر پر ہیں اور ہائی وے پر جا رہے ہیں. اگر آپ مسلسل گاڑی چلاتے رہیں گے اور بیچ میں کوئی آرام گاہ یا ریسٹ سٹاپ نہیں آئے گا جہاں آپ کافی پی سکیں تو آپ تھک کر ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں گے. شادی ذہن کو وہی سکون دیتی ہے تاکہ آگے کا روحانی سفر طے کیا جا سکے. بہترین تشبیہ دیا آپ نے. اور اسی لیے شاید سرچشمے میں یہ بھی ذکر ہے کہ پیغمبر کو 3 چیزیں پسند تھیں: خوشبو، عورتیں اور نماز میں ٹھنڈک.
اچھا، مجھے یہ بتائیے، یہ جو عملی تقسیم ہے جسے ہم ڈویژن آف لیبر کہتے ہیں، کیا یہ واقعی روحانی مقاصد کے حصول کو آسان بناتی ہے؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ روحانیت کو دنیاوی ذمہ داریوں سے الگ نہیں رکھا گیا، بلکہ انہی کے ذریعے پرکھا گیا ہے۔ ایک شخص اکیلا دنیا کے جھنجٹ بھی پالے اور روحانی بلندیاں بھی حاصل کرے، یہ لگ بھگ ناممکن سی بات ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ایک اچھی جیون ساتھی دنیا ہی نہیں آخرت کی بھی نعمت اس لیے ہے کیونکہ جب وہ گھر اور دنیاوی مسائل کو سنبھالتی ہے تو مرد کو وہ مینٹل بینڈوتھ مل جاتا ہے جو آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے درکار ہے۔ اس کے علاوہ صبر کی مشق بھی ہے۔ صبر کی مشق یعنی کس طرح کا صبر؟ یعنی اپنے اہل خانہ کے نخرے اٹھانا اور ان کی ضروریات پوری کرنا خود ایک عظیم نیکی ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے جن کی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی تو آسمان میں ان کا نام ولیوں کی فہرست سے مٹا دیا گیا تھا کیونکہ وہ اس صبر کی مشق سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ رکیں یہاں، مجھے تھوڑا سا عجیب تضاد محسوس ہو رہا ہے۔ میرا مطلب ہے، ایک طرف تو شادی سب سے بڑی نیکی بتائی جا رہی ہے اور ذہنی سکون کا ذریعہ ہے، اور دوسری طرف جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو اچانک ایک بہت بڑا ڈر سامنے آ جاتا ہے۔ یہی چیز آپ کی ساری نیکیوں کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ ہاں، یہ چیپٹر 7 کے اس حصے کی طرف اشارہ ہے جہاں رکاوٹوں کا ذکر ہے۔ بالکل، سرچشمہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص پہاڑ جتنی نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن اگر اس نے اپنے خاندان کو حرام کمائی سے پالا ہوگا تو سب نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ یہ بیلنس تو بہت مشکل لگتا ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ یہ مشکل ہے، لیکن یہی اس نظام کی خوبصورتی ہے۔ خود احتسابی یا سیلف کنٹرول کے بغیر کوئی بھی شخص دوسرے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ اور مسئلہ صرف کمائی کا نہیں ہے، برے اخلاق کا ڈر بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اخلاق کا؟ وہ کیسے؟ ہاں، خاندان کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کو سرچشمے نے اس بھاگے ہوئے غلام کی طرح بتایا ہے جس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ بشو حافی نام کے ایک بزرگ نے شادی صرف اس خوف سے نہیں کی کیونکہ قرآن میں عورتوں کے حقوق مردوں کے برابر بتائے گئے ہیں۔ اوہ، اچھا، انہیں ڈر تھا کہ وہ یہ حقوق پورے نہیں کر پائیں گے؟ یہ تو خاندان کی فکر میں خدا سے دوری والا معاملہ ہو گیا۔ بالکل، اسی لیے سرچشمہ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ بیوی کا انتخاب کیسے کیا جائے تاکہ یہ ذمہ داری آسان ہو سکے۔ ہاں، یہ حصہ بہت اہم ہے۔ بیوی میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ سرچشمے کے مطابق پاکیزگی اور اچھا اخلاق تو لازمی ہے، لیکن خوبصورتی کی بھی بات کی گئی ہے کہ شادی سے پہلے دیکھنا ضروری ہے۔ صحیح، اور ساتھ ہی مناسب مہر کی تاکید کی گئی ہے۔ پیغمبر کی بیٹیوں کا مہر 400 درہم تھا۔ اس کی مثال دی گئی کہ اسے بوجھ نہ بنایا جائے۔ بانجھ نہ ہونا اور بہت قریبی رشتہ دار نہ ہونا بھی انہی عملی تجاویز میں شامل ہیں۔ تو شادی کے فوائد اور نقصانات جان لینے کے بعد سرچشمہ اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ شادی شدہ زندگی کو مذہبی طریقے سے کیسے گزارا جائے، یعنی آداب اور حقوق کی بات۔ صحیح، جیسے ولیمہ کرنا، چاہے صرف کھجور اور جو سے ہی کیوں نہ ہو، ڈھول اور موسیقی کا بھی جواز موجود ہے اس میں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں نے غور کیا کہ تاریخی اور مذہبی شخصیت کو یہاں بہت ہی عام اور انسانی روپ میں پیش کیا گیا ہے نا؟ ہاں بالکل، جیسے پیغمبر کا اپنی بیویوں کے غصے پر صبر کرنا، یا خلیفہ عمر کی بیوی کا انہیں پلٹ کر جواب دینا اور ان کا اس بات کو چپ چاپ تسلیم کر لینا۔ صحیح، اور تفریح میں شامل ہونا، پیغمبر کا اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ ریس لگانا اور انہیں کھیل تماشے دکھانا، یہ اس دور کے حساب سے ایک بہت مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ یہی تو سبق ہے، گھر کے اندر اختیار اور نرمی کا ایک توازن ہونا چاہیے۔ سرچشمے نے ایک تشبیہ دی ہے کہ عورت ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، زیادہ سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ ہر کسی کی فطرت الگ ہوتی ہے اور اسے اس کی تمام خامیوں کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اس کے علاوہ مناسب خرچہ دینا، ایک ساتھ کھانا کھانا اور نافرمانی پر پہلے سمجھانا اور پھر بستر الگ کرنا جیسے آداب شامل ہیں۔ اور طلاق سے ہر ممکن بچنا، کیونکہ خدا کو یہ ناپسند ہے۔ طلاق کے بعد بھی بیوی کے راز نہ کھولنا اور بیوی کے حقوق میں شوہر کی ناشکری نہ کرنا، یہ سب اسی عملی تربیت کا حصہ ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اب اس باب سے نکل کر سموتھلی آگے بڑھتے ہیں۔ باب 7 میں دنیاوی محبت اور رشتوں پر بات ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں چیپٹر 8 پر، جس کا عنوان ہے دی لو آف گاڈ۔
یعنی خدا کی محبت، یہ اس تمام سفر کی آخری اور سب سے اونچی منزل ہے۔ یہ منزل واقعی بہت اونچی ہے۔ خدا کی محبت ہر دنیاوی چیز پر بھاری ہونی چاہیے۔ محبت دراصل کسی مزیدار یا دلکش چیز کی طرف میل ہونے کا نام بتایا گیا ہے سرچشمے میں۔ اچھا، اس حوالے سے سرچشمے میں ایک چھٹی حس یعنی سکستھ سینس کا ذکر ہے، وہ تھوڑا سمجھائیے گا۔ انسان کے پاس 5 حواس ہیں، لیکن دل میں ایک چھٹی حس ہوتی ہے جو روحانی خوبصورتی کو دیکھتی ہے۔ جیسے لوگ قدیم ولیوں سے ان کے اخلاق کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے جسم کی وجہ سے نہیں۔ یہ تو واقعی روحانی کشش ہے۔ اور سرچشمہ خدا سے محبت کے 4 اسباب بیان کرتا ہے نا؟ پہلا تو یہ کہ انسان خود سے محبت کرتا ہے اور اس کا وجود خدا کا دیا ہوا ہے۔ صحیح۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم شدید گرمی میں درخت کے سائے کا مزہ لیتے ہیں، تو درخت کا شکر گزار ہونا لازمی ہے۔ ہم خود کے وجود سے پیار کرتے ہیں تو بنانے والے سے بھی کرنا چاہیے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان فطرتی طور پر اپنے محسن سے پیار کرتا ہے اور اصل محسن صرف خدا ہے۔ تیسرا سبب خدا کی صفات یعنی اس کی عظیم طاقت اور حکمت پر غور کرنا ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کی نشکام محبت ہے نا، جس میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ بالکل۔ اور چوتھی وجہ انسان اور خدا کے درمیان روحانی مناسبت یا ایفینٹی ہے۔ خدا کا موسیٰ سے کہنا کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم کسی عظیم فنکار کی پینٹنگ دیکھ کر اس فنکار سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ مناسبت واقعی حیران کن ہے۔ اگر اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو خدا اور انسان کے بیچ اس ایفینٹی کو سمجھنا ہی اصل دین ہے۔ تو اس خدا سے محبت کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیدار الہی یعنی دی ویژن آف گاڈ، جو کہ انسانیت کی سب سے بڑی خوشی بتائی گئی ہے۔ اور ہم کیسے جانیں گے کہ کوئی واقعی خدا سے محبت کرتا ہے؟ سرچشمہ بتاتا ہے کہ اعلیٰ علم زیادہ لطف دیتا ہے، جیسے شطرنج کھیلنے والا کھانا بھول جاتا ہے۔ واہ، بہت خوب۔ ہاں، اور یہ علم آخرت میں دیدار میں بدل جائے گا، جیسے چھوٹا سا بیج درخت بن جاتا ہے۔ دل ایک آئینے کی طرح ہے، اگر آئینہ ٹیڑھا ہوگا تو تصویر خراب آئے گی۔ اس کے لیے بایزید بستامی کے قصے کا ذکر ہے۔ ہاں، وہ آسمانوں کی سیر کے بعد بھی صرف خدا کو مانگنا، اور ایک مغرور شخص کا علاج جسے انہوں نے بازار میں اخروٹ بانٹ کر تھپڑ کھانے کو کہا تاکہ اس کی انا ختم ہو، ہے نا؟ بالکل، انا ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس اینے کو صاف کرنے کے حوالے سے ایک کچرا اٹھانے والے کی مثال بھی تھی جس نے میرا دماغ بالکل ہلا دیا۔ اچھا، کچرا اٹھانے والے کی مثال، وہ کیا تھی؟ وہ کچرا اٹھانے والا جو عطر کے بازار میں بہترین خوشبو سونگھ کر بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب اسے کچرے کی بدبو سنگھائی گئی تو اس سے ہی ہوش میں آیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہماری دنیاوی عادتیں واقعی ہماری روحانی صلاحیتوں کو اس حد تک بدل دیتی ہیں کہ ہم جنت کو بھی قبول نہ کر سکیں؟ یہی بنیادی بات ہے۔ آخرت کوئی نیا عظیم تجربہ نہیں، بلکہ اس دنیا میں بنائی گئی افینٹی کا ہی عکس ہے۔ جو یہاں خدا کے ساتھ مشغول نہیں، وہ وہاں بھی اس عظمت کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اسے وہاں روحانی خوشبو ہضم ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر محبت کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہم چیک کیسے کریں؟ سرچشمے نے کچھ واضح نشانیاں دی ہیں۔ موت سے نہ گھبرانا، خدا کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دینا، ہمیشہ خدا کی یاد میں رہنا، جیسے وہ پرندے کی آواز سے دھیان بھٹکنے والے شخص کی مثال۔ صحیح بات ہے، جس نے اپنی عبادت میں ایک پرندے کی میٹھی آواز کو شامل کر لیا تھا۔ بالکل، اور خدا نے پیغام بھیجا کہ اس نے محبت میں ملاوٹ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن اور پیغمبر سے محبت، تنہائی اور عبادت کو پسند کرنا اور عبادت کا آسان ہو جانا، یہ سب سچی محبت کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم پورے تجزیے کو سمیٹے تو باب 7 کے عملی اور گھریلو مسائل سے لے کر باب 8 کے ان لامات نمائی روحانی مقاصد تک کا یہ سفر بہت ہی خوبصورت تھا۔ سرچشمہ ہمیں صاف الفاظ میں سکھاتا ہے کہ دنیاوی اور روحانی زندگی الگ الگ نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ گوندی ہوئی ہیں۔ صحیح۔ عملی زندگی کی کسوٹی پر اترے بغیر روحانی اڑان حاصل کرنا ناممکن ہے۔ آج ہم اس تحریر کو یہاں بند کر رہے ہیں تو ضد میں آ کر ایک بات سوچئے، اگر شادی، خاندان اور دنیاوی فرض ہماری روحانی تربیت کے اہم اوزار ہیں تاکہ ہم خود سے نکل کر دوسروں کا سوچیں، تو آج کے دور میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بالکل۔
کیا آج کے اس تیز ترین ڈیجیٹل دور میں ہمارے نئے اور اعلیٰ ترین رشتے ہمیں واقعی خدا کے قریب کر رہے ہیں؟ یا کہیں ہم اس کچرا اٹھانے والے کی طرح اپنی ان آن لائن مصروفیات کی بدبو کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اگر اصلی روحانی خوشبو ہمیں مل بھی جائے تو وہ ہمیں عجیب اور ناقابل برداشت لگنے لگے گی؟ سوچئے گا ضرور۔ اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔